بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سے پہلے کا عرب کے لوگ عام طور سے قبیلوں کی آزاد زندگی گزارتے تھے۔ ان میں جہالت عام تھی۔ بت پرستی اس جہالت کا نام تھا۔ بت پرستی ان کے دل و دماغ پر قبضہ کر کے انہیں وہم پرست بنا دیا تھا۔ دنیا کی ہر چیز کو، چاہے وہ فائدہ دینے والی ہو یا نقصان پہنچانے والی، ان کے لیے معبود بن گئی تھی۔ اس طرح پتھر، پیڑ، چاند، سورج، پہاڑ، دریا سبھی کی پوجا عام ہو گئی تھی۔ عربوں نے فرشتوں، روحوں اور غیر محسوس طاقتوں کے بت بنانے کے علاوہ اپنے بزرگوں کے بت بھی گڑھ رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اپنی اس بت پرستی کے باوجود عرب بہرحال ان بتوں کو ہی اصل معبود مانتے تھے، بلکہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ان بزرگوں کی روحانی طاقتوں کا، جن کے بت یادگار کے طور پر بنائے گئے ہیں، دنیا میں کچھ اس طرح کے اختیار حاصل ہیں کہ وہ ہماری ہر ضرورت، مراد اور درخواست کی سفارش خدا کے یہاں کر سکتے ہیں۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی روحانی طاقت خدا سے ان کے گناہوں کو معاف کرائے گی۔ مذہب کے بگاڑ اور عقیدے کی خرابی کے ساتھ ساتھ آپس میں لڑائی ان کے یہاں عام بات تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی ٹھن جاتی تھی اور پھر اس کا سلسلہ پیڑھیوں تک چلتا رہتا تھا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا اتنا عام تھا کہ شاید ہی کوئی قوم اس معاملے میں ان کا مقابلہ کر سکتی۔ شراب کی تعریف اور اس کے تعلق سے ہونے والی بدکاریوں کے ذکر سے ان کی شاعری بھری پڑی تھی۔ اس کے علاوہ سود کا چلن عام تھا۔ لوٹ مار، چوری، بے مروتی، خون خرابہ، زنا اور دوسرے گندے کاموں نے ان کو گویا انسانی شکل میں جانور بنا دیا تھا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ ہی قبروں میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد اور عورت ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اسے ایک مذہبی کام سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ غرض محض عقیدہ، اخلاق، رہن سہن، سماج وغیرہ ہر اعتبار سے عرب پرستی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔